مشہور واقعہ جو اسکیم ہوا ہے لطیف پلازا جولر مارکیٹ اچھرا لاہور، جو لاہور کی اہم جولر مارکیٹوں میں سے ہے۔ اس میں جو مرکزی کردار اس فراڈ کا جو ملزم ہے وسیم اختر شیخ، یہاں کا سابقہ صدر بھی ہے اس یونین کا۔ ویل ناؤ نا، ہمارے پاس ایک دو میٹرز ہیں تو ان میں بھی ساتھ آیا، بڑا سوبر آدمی تھا۔ یہاں پہ تو نمازیں ساری پڑھتا تھا، محلے سے ہم نے پتہ کیا کبھی کسی نے اس کو مسجد میں جاتے نہیں دیکھا، یعنی کہ جہاں پہ اس نے دین دکھایا اس کا پریکٹیکل نہیں تھا، اس کا نا دین پریکٹیکل کا نام ہے۔ تو اس نے سب سے سونا اکٹھا کیا، اپنی پلاننگ کے تحت اپنی پراپرٹی بیچی ہے، گاڑیاں بیچی ہیں، سب سے مال لیا، اپنی فیملی کو ملیشیا شفٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے ملازموں کو کہا ہے کہ میری بھابھی فوت ہو گئی کراچی، تو صبح بینر لگوا دینا، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اور وہ جو سارا اسٹیمیٹ نکلا، اب تک ہمارے پاس 7 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے متاثرین آتے جائیں گے ان کی ایف آئی آر درج ہوتی جائیں گی، جس پہ ہم تفتیش عمل میں لا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 1 ارب کا فراڈ ہے، اور اس میں ایک گلزار اختر، اس کا 7 کروڑ 42 لاکھ کا فراڈ ہے۔ اور ایک اور یہ مدینہ جولر والے نے آگے، ایک مدینہ جولر والا ہے محمد نور الدین، اس کا 9 کروڑ ہے۔ اس طرح ویریبلز ہیں، کس کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں، یہ سب سونے کی آپس میں ڈسٹریبیوشن تھی، اور تقریباً 1 ارب کا لاس ہوا ہے۔ نہیں، ملزم کو نہ تو زمین کھاتی ہے اور نہ ہی آسمان نکلتا ہے، ملزم اسی دنیا میں ہوتا ہے، ہم نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس تفتیش میں جو جولرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں کاشف بٹ صاحب، وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی آئی جی ذیشان اظہر صاحب کی سربراہی میں، اور نویز صاحب ایس ایس پی انویسٹیگیشن، جو پولیس میں ورک کر رہی ہے نا، پولیس ابھی تک ان کی باتوں بھی نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ ملیشیا چلا گیا ہے یا وہ کہاں پہ ہے یا ٹریول ہسٹری پہ ہے۔ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے وہ ملیشیا تک پہنچی ہے۔ یہ ملیشیا کی امیگریشن کا ایک پیپر ہے ان کی ویب سائٹ کا، جو وہاں سے آیا ہے۔ یہ کاشف بٹ صاحب اور ہم نے مل کے یہ ورک کیا ہے، اور اس میں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر، اس کا نام انٹر، اس کی ملیشیا کی انٹری ہے، مگر اس میں ڈیٹس اور فلائٹس نہیں ہیں۔ جو اب اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میں اپنے کسی دوست مہربان سے رابطے میں بھی ہوں، تو اس میں جلدی ہم کوئی پروگرس سامنے لائیں گے۔ جی وہ سارا ہم نے چیک کر لیا، ان کے وہ رسیدیں، لیجرز، ان آؤٹ جو ان کے آپس کے بزنس کے نا وہ موجود ہے۔ وہ مین اور یہ بلال صاحب ہیں جو ایکٹنگ انچارج اچھرا بھی ہیں، اور اس کیس کے مین آئی او بھی ہیں ہم نے، اور کاشف بٹ صاحب جو ان کے صدر ہیں، اور ان کی ایک جنرل سیکرٹری ہیں نبیل صاحب۔ ہم سب نے بیٹھ کے نا اس پہ ساری ہم نے ہر چیز کو پڑھا، اسٹڈی کی ہے۔ ہم اگر ایف آئی آر دے رہے ہیں تو وہ اس کو لاجک اور منطق پر دے رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم اس کو لاجک اور منطقی انتقام تک اس کو پہنچائیں گے۔ کمیٹی ہے مگر وہ پیسے نہیں ہیں، وہ بھی سونا ہی ہے۔ جولرز میں نا سونے کی کمیٹی پڑتی ہے، سونے کی کمیٹی چلتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا جمع کرواتی ہیں، اور ان پہ بھی کلو یا 2 کلو کی کمیٹی ہوتی ہے، اس حساب سے ان کو ملتا ہے۔ تو وہ پیسے نہیں ہیں، وہ بھی سونا ہی ہے۔ جی جو جولر سارے ہیں نا، ان کے مطابق، ان کی انفارمیشن رپورٹ کے مطابق وہ ملیشیا میں ہے۔ میں بھی ان کے بات پہ، ان کے پیج پہ ہوں، مگر میری کچھ ریزرویشنز ہیں، میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ٹریول ہسٹری لی ہے اس میں اس کی ملیشیا کی فلائٹ نہیں ہے، ٹریول ہسٹری میں اس کی بائی ایئر فلائٹ نہیں ہے۔ اب یہ میں چیک کر رہا ہوں کہ وہ یہاں سے بائی روڈ ایران جا کے وہاں سے تو فلائٹ نہیں لی اس نے، اور یا اس نے بحری راستہ استعمال کیا، بحری جہاز بھی تو آتے جاتے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یا کراچی میں ایسا پاسبل ہے کہ کراچی میں بندہ فلائی کرے اور کوئی سسٹم ایسا ہو کہ اس کی کمپیوٹر میں انٹری نہ ہو۔ ان پہ میں ورک کر رہا ہوں، جلدی اس پہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ نہیں، کوئی دھوکہ دہی کا نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی سب کے سامنے ہے، سال میں کئی عمرے کرتا تھا، حج بھی اس نے کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بتاتے ہیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد عمرے میں جاتا تھا۔ تو اس کے بعد میں کیا کہوں، اس کے آگے تو مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایز اے مسلمان۔